شام ہونے کو تھی۔ سورج سمندر کی نیلی سطح پر اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا، جیسے کسی انکئی کہانی کو دہرا رہی ہوں، مگر گلفام کے دل میں آج سکون نہیں تھا۔ وہ اپنی کشتی میں بیٹھا تھکن سے چور خالی جالوں کو تک رہا تھا۔ صبح سے اس نے ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا اور تب سے پورے خاندان کی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر آ گئی تھی۔ وہ صرف 20 سال کا تھا، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ پہلے وہ پڑھتا بھی تھا، مگر اب بس سمندر ہی اس کا روزگار تھا۔ مگر آج تو سمندر نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خالی ہاتھ کر گیا تو اس کی ماں اور بہنوں کے چہرے پر بھوک کی پرچھائیاں مزید گہری ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں مایوسی اتر آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آسمان پر نظر ڈالی۔ چاند آہستہ آہستہ اپنی چمک دکھا رہا تھا، جیسے کسی اندیکھی روشنی کا وعدہ دے رہا ہو۔ تھکن سے چور گلفام نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر آرام کر لے، شاید سمندر کی مہربانی ہو جائے۔ وہ کشتی میں لیٹا اور آنکھیں موند لی۔ اسی سمندر کی گہرائی میں جہاں روشنی کم اور سکون زیادہ تھا، ایک الگ ہی دنیا آباد تھی، جل پریوں کی دنیا۔ آج وہاں ایک خاص جشن تھا، کیونکہ اینی کی 18ویں سالگرہ تھی۔ وہ بے حد خوبصورت جل پری تھی۔ اس کے سنہرے بال سمندر کے پانی میں لہراتے تھے اور اس کی نیلی آنکھیں اتنی گہری تھی جیسے خود سمندر کی کوئی چھپی ہوئی کہانی ہو۔ آج کا دن اس کے لیے بہت خاص تھا۔ جل پریوں نے اسے تحفے دیے، موتیوں کی مالائیں، قیمتی خول، چمکدار سمندری پتھر، مگر اینی کی نظریں بس اپنے والد کی طرف تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سب سے قیمتی تحفہ اس کے پاس ہوگا۔ بابا، میرا تحفہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے والد، جو جل پریوں کے بادشاہ تھے، مسکرائے اور ایک خوبصورت نیلا ہار اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، جو کسی جادوئی روشنی سے چمک رہا تھا۔ مگر اینی کے چہرے پر خوشی کی بجائے کچھ اور ہی تھا۔ بابا، میں یہ نہیں چاہتی، اینی نے دھیرے سے کہا۔ پھر تم کیا چاہتی ہو میری بچی؟ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ بس ایک بار میں سمندر کی سطح پر جا کر چاند دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سب جل پریاں چونک گئی۔ سمندر کے اوپر جانا ان کے لیے سختی سے منع تھا، کیونکہ وہاں انسان بستے تھے اور انسانوں سے دور رہنا ہی ان کے قانون کا پہلا اصول تھا۔ نہیں، تم جانتی ہو کہ یہ خطرناک ہے، بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ بابا، بس ایک بار، میں وعدہ کرتی ہوں، بس چاند دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ اینی کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی ضد کے آگے بادشاہ ہمیشہ ہار مان جاتا تھا۔ آخر کار ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بادشاہ نے گہری سانس لی اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر صرف ایک بار اور بہت احتیاط سے۔ یہ سنتے ہی اینی خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس کی نیلی دم چمکنے لگی اور اس کے سنہرے بال پانی میں ستاروں کی طرح جلملانے لگے۔ وہ فوراً سطح کی طرف تیرنے لگی۔ جیسے ہی وہ سمندر کی سطح پر آئی، اس نے اپنا چہرہ پانی سے باہر نکالا اور جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کے لیے خواب سے بھی زیادہ حسین تھا۔ پورا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اس کی چاندنی سمندر کے پانی میں موتیوں کی طرح بکھیر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے تمام ستارے سمندر میں گر چکے ہوں۔ اینی بس ایک ٹک چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر یہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے نیلے آنکھوں میں چاندنی کا عکس جھلک رہا تھا اور وہ بس بے خودی میں اس منظر میں کھو گئی تھی۔ مگر اینی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس وقت کوئی اور بھی اس سمندر میں اسی چاندنی کے سائے میں کسی خواب میں ڈوبا ہوا تھا۔ اینی کافی دیر تک چاند کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، جیسے چاندنی کی روشنی نے اس کے اندر کوئی جادو جگا دیا ہو۔ وہ آج پہلی بار سطح پر آئی تھی اور ہر چیز اس کے لیے نئی تھی، حیرت انگیز تھی۔ وہ بس ایک ٹک چاند کو دیکھے جا رہی تھی
جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس حسین منظر کا حصہ بن چکی ہے۔ پھر اچانک اس کی نظر قریب ہی پانی میں جھولتی ایک کشتی پر پڑی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی کیونکہ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، مگر پھر تجسس نے اس کے خوف پر قابو پا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ کشتی کے قریب گئی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کشتی زیادہ بڑی نہیں تھی مگر اسے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے نازک انگلیوں سے کشتی کو چھو کر دیکھا، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ پانی پر ہلکورے کھاتی یہ کشتی اس کے لیے کسی جادوئی شے سے کم نہیں تھی۔ ادھر گلفام کی آنکھیں ہلکی سی ہلچل کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہوا اور جیسے ہی اٹھ کر پانی میں جھانکا، اینی جلدی سے گھبرا کر کشتی کے نیچے چھپ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہمیشہ سنتی آئی تھی کہ انسان بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں۔ یہی خوف اسے کشتی کے پیچھے چھپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گلفام نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ نظر نہیں آیا، بس سمندر کی سطح پر سکون تھی اور چاندنی پانی میں چمک رہی تھی۔ اس نے مایوسی سے گہری سانس لی اور دوبارہ سمندر میں جھانکنے لگا۔ پانی میں چاند کا عکس لہروں کے ساتھ ہل رہا تھا، جیسے کوئی چاند کو ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ادھر اینی چھپ کر گلفام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار کسی انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ انسان سخت اور کرخت ہوتے ہوں گے، مگر یہ نوجوان تو بے حد خوبصورت تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح لگ رہی تھی جن میں کئی راز چھپے ہوئے تھے۔ اینی مبہوت سے ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ یہ تو میرے سالگرہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، اینی نے اپنے دل میں سوچا اور مسکرانے لگی۔ گلفام پانی میں چاند کے عکس کو تک رہا تھا اور دھیرے سے بولا، آج لگتا ہے ہمیں بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ وہ اپنے آپ سے بات کر رہا تھا مگر اینی سب سن رہی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ انسان کیسے محسوس کرتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ اور قریب آ گئی مگر بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام کہانیاں گونجنے لگیں جو اس نے بچپن میں سنی تھی کہ انسان جل پریوں کے دشمن ہوتے ہیں، وہ انہیں قید کر لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر خود کو پیچھے کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلفام کی کشتی دور جانے لگی۔ اینی کی نظریں اس پر جمی رہی، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ یہ منظر ہمیشہ کے لیے قید کر لے۔ وہ بس یوں ہی کھڑی رہی یہاں تک کہ کشتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر سمندر کی گہرائیوں میں واپس چلی گئی، مگر اس کا دل وہی سطح پر گلفام کے ساتھ رہ گیا۔ وہ محل میں پہنچی مگر اس کا دھیان اب بھی اسی نوجوان میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بس اسے ہی سوچی جا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کی اداسی، اس کی نرم آواز۔ وہ بے چین ہونے لگی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ اب اس کا دل بار بار گلفام کو دیکھنے کو چاہنے لگا تھا۔ ادھر گلفام جب گھر پہنچا تو اس کی ماں نے جیسے ہی اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ آج بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ بیٹا فکر نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، ہمارے دن بدلیں گے، ماں نے نرمی سے کہا۔ گلفام جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے تسلی دے رہی ہے، مگر وہ بھی کیا کر سکتی تھی۔ وہ خاموش رہا، کچھ نہ بولا اور چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ گرمیوں کی رات تھی، چھت پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور گلفام اس کی روشنی میں کھو گیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی دعا مانگ رہا ہو۔ آج کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، وہ سوچنے لگا، مگر خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ احساس کیا ہے۔ چاند کی روشنی میں اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہونے لگیں اور کب نیند کی وادی میں چلا گیا اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ صبح کی پوری روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ فجر کی اذان کی مدھم آواز کے ساتھ ہی گلفام کی آنکھ کھل گئی۔ بھوک کی شدت اس کے جسم کو کمزور کر رہی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی کل رات کے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔
وہ کسی عجیب سے احساس میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کوئی خواب حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ اسی دوران اس کی چھوٹی بہن نائلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی معصوم چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بھائی، آپ پہلے ہی جاگ رہے ہیں؟ نائلہ نے حیرانی سے پوچھا۔ گلفام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مسکراہٹ تھکی تھکی سی تھی، جیسے دکھوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ نائلہ قریب آئی اور آہستہ سے بولی، بھائی، میں نے جو گڑیا لانے کو کہا تھا نا، اب مجھے وہ نہیں چاہیے۔ اب میں اپنی پڑھائی اچھی طرح کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا دھیان گڑیا کی طرف جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کے کان کے قریب جا کر اتنی ہلکی آواز میں سرگوشی کی کہ کوئی اور نہ سن سکے۔ گلفام کی آنکھیں بھر آئی، ایک آنسو اس کی پلکوں سے جھلک کر نیچے گر پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ نائلہ کو وہی گڑیا چاہیے تھی جو اس کی سہیلی کے پاس تھی۔ وہ کئی دنوں سے اس کے لیے ضد کر رہی تھی، مگر شاید اب وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے بھائی کے لیے یہ سب پورا کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس نے گلفام کو شرمندہ کرنے کی بجائے خود ہی قربانی دے دی تھی۔ گلفام نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور دل میں ایک نیا عزم لے کر اٹھا۔ وہ سیدھا وضو کرنے گیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ سجدے میں جا کر اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میرے گھر کے دن بدل دے، میرے حق میں آسانیاں پیدا کر دے۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ نماز کے بعد وہ جلدی سے تیار ہوا اور سیدھا ساحل کی طرف چل دیا۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے اپنی کشتی پانی میں اتاری اور اللہ کا نام لے کر چپو چلانے لگا۔ سمندر کی سطح پرسکون تھی، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں، جیسے قدرت آج اس کے ساتھ تھی۔ ادھر اینی بھی آج پھر سے سمندر کی سطح پر آئی ہوئی تھی، مگر اس بار کسی انجانے جذبے کے ساتھ۔ وہ چھپ کر گلفام کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کل رات جب وہ پہلی بار اسے دیکھ کر گئی تھی، تب سے اس کا دل بے چین تھا۔ آج وہ پھر اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ گلفام نے پانی میں جال پھینکا اور انتظار کرنے لگا۔ چند ہی لمحے گزرے ہی تھے کہ اچانک جال زور زور سے ہلنے لگا۔ گلفام نے حیرانی سے جال کو کھینچنا شروع کیا اور جیسے ہی وہ اوپر آیا تو اس میں مچھلیوں کی بھرمار تھی۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ آج تو پہلی بار اتنی زیادہ مچھلیاں اس کے ہاتھ لگی تھی۔ وہ تو ایک ہفتے میں بھی اتنی مچھلیاں اکٹھی نہیں کر سکتا تھا، اور آج ایک ہی بار میں اتنی ساری۔ اس کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ سب امی کی دعاؤں کا اثر ہے، اللہ نے میری سن لی، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اینی دور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے گلفام کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے گہرے کالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور جب وہ خوشی سے مسکرایا تو اس کے ایک گال پر ہلکا سا ڈمپل پڑا۔ اینی کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ یہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس نے خود سے کہا۔ اینی کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی انسان کی خوشی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خود بھی خوش ہو رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسا احساس ہے، مگر یہ یقیناً کچھ خاص تھا۔ گلفام خوشی سے اپنی مچھلیاں کشتی میں رکھ رہا تھا، مگر اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی سمندر کی گہرائیوں سے اسے یوں دیکھ رہا ہوگا جیسے چاند زمین کو تکتا ہو۔ اینی سمندر کی سطح سے جھانک کر گلفام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی، جیسے وہ پہلی بار کسی کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہی ہو۔ گلفام کی کشتی مچھلیوں سے بھر چکی تھی اور وہ خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ آج تو قسمت مہربان ہو گئی ہے، وہ خود سے بات کر رہا تھا۔ اب میں اپنی بہن کے لیے گڑیا بھی لے کر جاؤں گا، جسے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں گی، اور امی بھی بہت خوش ہوں گی۔ کم از کم آج ہم سب پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ وہ جیسے مچھلیوں سے باتیں کر رہا تھا، خوشی سے بار بار اپنی کشتی میں موجود مچھلیوں کو گن رہا تھا۔
اینی اس کی خوشی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گلفام تھوڑی دیر اور ٹھہرتا، مگر جب اس نے اس کی باتیں سنی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بے حد فکر مند ہے۔ میں اسے روک نہیں سکتی، اینی نے افسوس سے سوچا اور آہستہ آہستہ سمندر کی گہرائی میں واپس چلی گئی، یہ سوچ کر کہ کل وہ دوبارہ آئے گی اور ایک بار پھر گلفام کو دیکھ سکے گی۔ گلفام جیسے ہی کنارے پر پہنچا وہ سیدھا بازار کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے جلدی جلدی مچھلیاں بیچیں اور جو پیسے ملے اس سے گھر کا راشن اور نائلہ کے لیے وہ گڑیا خریدی جس کی وہ کئی دنوں سے خواہش کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کے قدم اتنے ہلکے لگ رہے تھے جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ دوپہر کے وقت جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں دروازے پر ہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنے زیادہ کھانے کا سامان دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بیٹا یہ سب کہاں سے آیا؟ ماں نے حیرانی سے پوچھا۔ امی آج اللہ نے ہمارے نصیب کھول دیے، دیکھیں اتنی زیادہ مچھلیاں ہاتھ لگی کہ نہ صرف راشن لے آیا بلکہ نائلہ کے لیے بھی ایک تحفہ لایا ہوں۔ گلفام کی آنکھوں میں خوشی ناچ رہی تھی۔ اس کی ماں نے فوراً سامان اس کے ہاتھ سے لیا اور جلدی سے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ نائلہ جو کتاب کھولے بیٹھی تھی جیسے ہی بھائی کو دیکھا وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بھائی آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ پہلے اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، گلفام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے پہلے تو الجھن سے بھائی کو دیکھا، پھر جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گلفام نے ایک نیلے شاپر سے ایک پیاری سی گڑیا نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جیسے ہی نائلہ نے آنکھیں کھولی اس کے چہرے پر خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ بھائی یہ وہی گڑیا ہے، وہی جو میں نے دیکھی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور گڑیا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر گلفام کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ آ گئی۔ آج اس نے سچ میں اپنی بہن کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی اور اس سے بڑی دولت اس کے لیے کچھ بھی نہ تھی۔ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ آج بہت دنوں بعد ان کے گھر میں پیٹ بھر کر کھانے کی خوشی کو محسوس کیا گیا تھا۔ بیٹا آج اللہ نے تمہاری محنت کا صلہ دیا ہے، بس ہمیشہ ایمانداری اور محنت سے کام کرنا، ایک دن ہمارا وقت بھی بدلے گا۔ ماں نے پیار سے گلفام کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی اب میں اور بھی زیادہ محنت کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور نائلہ کبھی کسی چیز کی کمی کو محسوس نہ کریں، گلفام نے عزم سے کہا۔ اس رات جب سب سو گئے تھے تو گلفام چھت پر جا کر چاند کو دیکھنے لگا۔ وہ بے حد خوش تھا مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجان سا احساس بھی تھا۔ کیا آج کی یہ خوشی کوئی معجزہ تھی یا پھر کوئی اور بات تھی؟ دوسری طرف سمندر کے نیچے اینی بھی بے چین تھی۔ وہ بس انتظار کر رہی تھی کہ کب اگلی رات آئے اور وہ دوبارہ گلفام کو دیکھے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی گلفام پرجوش ہو کر بیدار ہوا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا، نماز ادا کی اور دعا مانگنے کے بعد ناشتے کے لیے ماں کے پاس آ گیا۔ آج وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا کیونکہ کل کی طرح آج بھی وہ محنت سے مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نائلہ ابھی سو رہی تھی اور اس کی ماں دعا بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ تمہیں کامیابی دے بیٹا، احتیاط سے جانا، ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ گلفام نے سر ہلایا اور جلدی سے اپنی کشتی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کشتی کو پانی میں اتارا اور آہستہ آہستہ چپو چلانے لگا، گہرے سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، ہوا نرم تھی اور سمندر کی لہریں مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ادھر اینی بھی بےتاب ہو کر سمندر کی سطح پر پہنچ چکی تھی۔ وہ کل سے گلفام کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بار بار کیوں اس انسان کو دیکھنے آ رہی ہے، مگر اس کا دل ہر لمحہ یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھے، اس کی باتیں سنے اور اس کے قریب جائے۔ گلفام نے جیسے ہی جال پھینکا اچانک پانی میں ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، مگر جب بھی وہ ادھر ادھر دیکھتا کچھ بھی نظر نہ آتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ میرا وہم ہے؟ اس نے دل میں سوچا، مگر آج وہ کچھ مختلف کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔
اس بار اس نے جال پھینک کر اپنی نظریں وہیں جمائے رکھی جیسے وہ صرف پانی میں مچھلیوں کو تلاش کر رہا ہو۔ اینی جو ہمیشہ کی طرح چپکے سے اس کی کشتی کے قریب آ گئی تھی، حیران رہ گئی کہ آج گلفام پانی میں زیادہ غور سے دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اینی نے دل میں سوچا۔ جیسے ہی اینی کشتی کے اور قریب ہوئی، گلفام نے اچانک جال کھینچ لیا۔ اوہ! اینی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اچانک اسے کیا ہوا۔ اس کے گرد جال لپٹ گیا اور وہ پھنس گئی۔ اس نے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے، مگر جال کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ پانی سے باہر نکل آئی اور خوف کے مارے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ گلفام کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ اس نے تو جل پریوں کی کہانیاں سنی تھی بچپن میں، وہ کہانیاں جن میں بتایا جاتا تھا کہ جل پریاں خوبصورت مگر خطرناک ہوتی ہیں۔ وہ انسانوں کو جادو سے قابو میں کر لیتی ہیں اور بعض اوقات انہیں سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتی ہیں، مگر آج ایک جل پری اس کے سامنے تھی۔ یہ حقیقت ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ گلفام نے دل ہی دل میں سوچا۔ اینی پانی میں بری طرح تڑپ رہی تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس کی بند آنکھوں کے گرد خوف کی جھلک تھی۔ گلفام نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے غور سے دیکھا۔ اس کے سنہرے موتیوں جیسے چمکدار بال جو سمندر کے پانی میں لہرا رہے تھے، اس کی نیلی آنکھیں جو اب بھی بند تھی، اور اس کی لمبی نیلی چمکدار دم جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ 14ویں کے چاند کو بھی شرما دے، مگر اس کی سب سے زیادہ منفرد چیز تھی اس کے گلے میں نیلے نگینوں کا ہار جو کسی شاہی خزانے کا حصہ معلوم ہوتا تھا، اور اس کے نازک ہاتھوں میں سونے کے بریسلٹ جو واقعی اسے کسی شہزادی کی طرح ظاہر کر رہے تھے۔ گلفام کے دل بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیا وہ اسے آزاد کرے یا اس سے بات کرے، مگر کیا وہ بول سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی خطرناک ہو سکتی ہے؟ اسی لمحے اینی نے ہلکا سا ہلنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی اور گھبراہٹ کے مارے اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گلفام جو پہلے ہی محتاط تھا فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں کی آنکھیں آپس میں ملی۔ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گلفام کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں یہ انسان اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ گلفام کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا کہ کہیں یہ مجھ پر جادو نہ کر دے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ خوف، حیرانی اور بے چینی کے بادل ابھی پوری طرح چھٹے نہیں تھے، مگر گلفام اور اینی کے درمیان ایک انوکھا لمحہ تھا۔ اینی نے ہچکچاتے ہوئے التجا کی، برائے مہربانی مجھے جانے دیں، مجھے قید مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ گلفام کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا واقعی وہ جل پری اس سے بات کر رہی تھی؟ وہ تو کہانیاں سنتا آیا تھا کہ جل پریاں انسانوں سے دور رہتی ہیں، ان سے بات تک نہیں کرتی، مگر اینی وہ بالکل مختلف تھی۔ اس کے الفاظ میں خوف تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی معصومیت بھی تھی۔ گلفام نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے کہا، تم بے فکر رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں بھلا اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں جو پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گئی ہو؟ اسے کوئی کیسے قید کر سکتا ہے؟ گلفام نے جال کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، لیکن تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اینی نے جلدی سے سر ہلایا اور کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، میں کیوں تمہیں نقصان پہنچاؤں گی؟ میں تو خود تمہارے جال میں پھنس گئی تھی۔ گلفام کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اینی کو جانے دے۔ وہ مزید کچھ لمحے اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھویا رہنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ کسی کو قید کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے جال کو پوری طرح کھول دیا۔ اینی جلدی سے پانی میں اتر گئی، مگر تھوڑے فاصلے پر جا کر رک گئی۔ وہ اپنے سنہرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے گلفام کی طرف دیکھنے لگی۔ گلفام نے اچانک اسے آواز دی، رکو، اپنا نام تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ اینی ایک لمحے کے لیے رکی، مگر کچھ بول نہ سکی۔
وہ نہیں جانتی تھی کہ انسانوں سے بات کرنا کیسا ہوتا ہے۔ گلفام نے مسکرا کر کہا، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں واقعی ایک جل پری کو دیکھ رہا ہوں۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ انسان بہت ظالم ہوتے ہیں، مگر گلفام وہ تو ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اسے بغیر کسی لالچ کے آزاد کر دیا تھا۔ کیا سب انسان ایسے ہی ہوتے ہیں یا گلفام دوسروں سے مختلف ہے؟ اینی نے خود سے سوال کیا۔ اینی کے دل میں ابھی بھی ہلکا سا خوف تھا، مگر اب تجسس اس کے خوف پر حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ پلٹ کر گلفام کی باتیں سننے لگی۔ گلفام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا تم 2 دن سے میرا پیچھا کر رہی ہو؟ اینی حیران ہو گئی۔ کیا گلفام کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں اسے دیکھتی ہوں؟ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی اور کوئی جواب نہ دیا۔ گلفام نے پھر پوچھا، کل جو میرے جال میں اتنی زیادہ مچھلیاں آئی تھیں، وہ بھی تمہاری وجہ سے تھا؟ اینی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ گلفام کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تو یہ سب تمہاری مہربانی تھی۔ اینی نے مسکرا کر دوبارہ سر ہلایا۔ گلفام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے دوستی کرنا چاہو گی؟ اینی ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر آہستہ سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تو گلفام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے ہم دوست ہیں۔ اینی کی ہنسی کھل اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی حسین تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر کے پانی میں ستارے جھلملانے لگے ہوں اور اس کے موتیوں جیسے دانت سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ گلفام کی باتیں سن کر اینی آہستہ آہستہ کشتی کے قریب آنے لگی اور بولی، میرا نام اینی ہے اور تمہارا نام؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے ہوا میں کوئی مدھم ساز بج رہا ہو۔ گلفام نے کہا، میرا نام گلفام ہے اور میں یہاں کیا کام کرتا ہوں یہ تو تم جانتی ہو۔ اینی نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں میں جانتی ہوں، آپ یہاں مچھلیاں پکڑنے آتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہوئے ایک جل پری بھی آپ کے جال میں پھنس گئی۔ اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا اور پیار سے گلفام کی طرف دیکھنے لگی۔ گلفام نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں جان بوجھ کر اپنے جال میں نہیں پھنسایا، میں تو صرف مچھلیاں پکڑتا ہوں، جل پریاں نہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اینی کا قہقہ گونجا۔ وہ ہنسی تو اور بھی زیادہ حسین لگنے لگی۔ اس نے دل میں سوچا، میں تو سمجھی تھی کہ میں اس کے جال میں پھنس گئی، لیکن حقیقت میں تو اس نے خود کو میری آنکھوں کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ گلفام اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا اور جب اس کی بات کا مطلب سمجھا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سورج ڈوبنے لگا، شام کی سرخی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر گلفام نے کہا، اب مجھے واپس جانا چاہیے، میری امی اور بہن میرا انتظار کر رہی ہوں گی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن دونوں کا ہی دل ایک دوسرے سے دور جانے کو نہیں کر رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اینی نے سر ہلایا اور واپس پانی میں پلٹنے لگی۔ جاتے جاتے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے گلفام کی کشتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اینی آج بہت خوش تھی۔ وہ تو خوشی سے جھوم رہی تھی جیسے اس کا دل کسی نغمے کی لے پر دھڑک رہا ہو۔ ادھر گلفام کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اس جل پری کو پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا۔ حالانکہ اس کی نظر میں کوئی لالچ نہیں تھا، وہ ایک محنتی اور رحم دل انسان تھا۔ گلفام بازار پہنچا، مچھلیاں بیچی اور پھر گھر آ گیا۔ اب گھر والوں کے چہروں پر بھی خوشی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اب انہیں کھانے پینے کی کمی نہیں ہو رہی تھی، مگر گلفام کو کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں تو بس اینی ہی سوار تھی۔ اس نے تھوڑا بہت کھایا اور چھت پر جا کر لیٹ گیا اور بس اینی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اسے بس صبح کا انتظار تھا کہ کب وہ جائے اور اینی سے ملے۔ ادھر اینی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بس صبح کے انتظار میں تھی۔ رات اپنی سیاہ چادر بچھا چکی تھی، مگر 2 دلوں میں روشنی جگمگا رہی تھی۔ گلفام چھت پر لیٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے بس ایک ہی چہرہ تھا، اینی کا، وہ جل پری جو کہانیوں کا ایک کردار لگتی تھی، مگر حقیقت میں اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ ادھر اینی بھی سمندر کی گہرائیوں میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔
ایک بے نام سا انتظار جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گلفام میں ایسی کیا بات تھی جو اسے باقی انسانوں سے مختلف بناتی تھی۔ وہ تو سن چکی تھی کہ انسان ظالم ہوتے ہیں، مگر گلفام وہ تو اتنا نرم دل تھا، اتنا مہربان کہ اس نے اسے بنا کسی لالچ کے آزاد کر دیا تھا۔ کیا یہ واقعی دوستی ہے؟ اینی نے خود سے سوال کیا، یا کچھ اور؟ رات جیسے ہی ختم ہوئی، فجر کی اذان گونجنے لگی۔ گلفام جلدی سے بستر سے اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنے رب سے دل کی بے چینی کم کرنے کی دعا مانگی، مگر دعا میں اینی کا چہرہ بار بار ذہن میں آیا۔ جلدی سے ناشتہ کر کے وہ ماں سے کہہ کر گھر سے نکلا اور سمندر کی طرف چل دیا۔ اس کے قدم خود بخود تیز ہو رہے تھے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے برسوں بعد کسی اپنے سے ملاقات ہونے والی ہو۔ دوسری طرف اینی بھی بے چینی سے سطح پر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی سورج کی کرنیں سمندر پر پڑی، وہ پانی کی گہرائی سے اوپر آئی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ابھی گلفام نہیں آیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ آئے گا؟ یہ کل کی ملاقات بس ایک اتفاق تھی، لیکن پھر اسے ساحل کی طرف بڑھتی ہوئی گلفام کی کشتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ جلدی سے قریب پہنچی، مگر اس بار وہ جال میں نہیں پھنسی، بلکہ خود ہی گلفام کے پاس آ گئی۔ گلفام نے اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا کہ تم آؤ گی۔ اینی بھی مسکرا دی، اور میں جانتی تھی کہ تم بھی آؤ گے۔ گلفام نے اپنی کشتی روکی اور اینی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اینی نے سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے حیرت انگیز جانداروں کے قصے سنائے اور گلفام نے زمین کے قصے سنائے، ماں کی محبت، بہن کی معصوم خواہشیں اور محنت کی کہانیاں۔ اینی نے حیران ہو کر کہا، تو کیا انسان اتنی مشکلات جھیلتے ہیں؟ گلفام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، مگر محنت کرنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ اینی نے سوچا، گلفام کتنا مختلف ہے، وہ خود تکلیفیں سہ کر بھی دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ لیکن اسی خوشی کے لمحے میں دونوں کو معلوم نہ تھا کہ کسی کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ قریب ہی ایک اور مچھیرے کی کشتی تھی جو کافی دیر سے گلفام کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اینی کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ لی۔ کیا یہ واقعی جل پری ہے؟ وہ زیر لب بولا، اگر میں اسے پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دوں تو مجھے کتنی دولت ملے گی۔ اس کے ذہن میں لالچ نے جنم لے لیا۔ وہ جلدی سے اپنی کشتی لے کر کنارے کی طرف بڑھا تاکہ باقی لوگوں کو یہ خبر دے سکے کہ سمندر میں ایک جل پری دیکھی گئی ہے۔ وہ دونوں کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ادھر مچھیرا گاؤں پہنچ چکا تھا اور جل پری کو پکڑنے کا انتظام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل گلفام سے پہلے پہنچ کر اس جل پری کو اپنے جال میں پھنسا لے گا، مگر اینی اور گلفام اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ کوئی انہیں جدا کرنے کی ترکیبیں کر رہا تھا۔ اینی نے گلفام کو بتایا، میں اپنی سالگرہ پر تحفے کے طور پر چاند دیکھنے آئی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس دن مجھے اپنی زندگی کا سب سے حسین تحفہ ملے گا، تمہارے روپ میں۔ گلفام مسکرا دیا اور بولا، کیا واقعی میں تمہارے لیے اتنا خوبصورت تحفہ ہوں؟ لیکن پھر وہ اداس ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں کوئی بھی تحفہ نہیں دے سکا۔ اینی نے مسکرا کر جواب دیا، میرا سب سے قیمتی تحفہ تو تم ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سورج ڈوبنے لگا تو اینی نے کہا، اب ہمیں واپس جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ میرے بابا کو پتہ چلے کہ میں تم سے چھپ کر ملنے آتی ہوں۔ انہوں نے مجھے صرف ایک بار سطح پر آنے کی اجازت دی تھی۔ گلفام نے مسکرا دیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ باتوں میں تو بھول ہی گیا کہ شام ہونے والی ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ مچھیرا اینی کے لیے جال بچھائے بیٹھا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اینی روز گلفام سے ملنے آتی تھی۔ ادھر گلفام بھی اینی سے ملنے کے لیے نکل چکا تھا، بے خبر کہ آج کی صبح ان کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آئی تھی۔ اینی جیسے ہی سطح پر آئی تو اسے وہاں ایک کشتی نظر آئی۔ وہ خوش ہو گئی کہ شاید گلفام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے کشتی کی طرف بڑھی، یہ سوچے بغیر کہ ایک شکاری پہلے ہی اس کے شکار کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
جیسے ہی وہ کشتی کے قریب پہنچی، اچانک ایک مضبوط جال میں بری طرح جکڑی گئی۔ وہ زور زور سے پھڑپڑانے لگی، مگر وہ جال اتنا مضبوط تھا جیسے خاص طور پر اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ مچھیرے نے فوراً جال کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ جب اینی نے اپنے سامنے ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی مچھیرے نے اس کے منہ پر بے ہوشی کی دوا لگا دی۔ اینی کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مچھیرا جلدی سے اسے لے کر وہاں سے نکل گیا۔ گلفام جب وہاں پہنچا تو اینی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب واپس جانے کے لیے مڑا تو اچانک اس کی نظر پانی میں تیرتے نیلے رنگ کے ہار پر پڑی۔ وہی ہار جو ہمیشہ اینی کے گلے میں ہوتا تھا۔ ہار ایک لڑکی کے تختے پر جھول رہا تھا اور اس پر اینی کا خون بھی لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر گلفام کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی نظریں فوراً تھوڑی دور موجود ایک کشتی پر پڑی۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ سب اس مچھیرے کا کام ہے۔ وہ فوراً اس کشتی کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی کشتی کنارے پر پہنچی، مچھیرے نے اپنے آدمیوں کی مدد سے اینی کو اپنے گھر لے جا کر ایک بڑے شیشے کے باکس میں بند کر دیا۔ گلفام اکیلا تھا، وہ اتنے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چھپتے چھپاتے ان کا پیچھا کرتا رہا۔ جب گلفام اس کمرے تک پہنچا جہاں اینی قید تھی تو اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے میں گیا اور وہاں رکھے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ جیسے ہی مچھیرے اور اس کے آدمیوں نے کھانا کھایا، وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ گلفام نے موقع دیکھتے ہی جلدی سے شیشے کا باکس توڑ دیا۔ اینی نے جیسے ہی گلفام کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے، مگر جیسے ہی باکس ٹوٹا، اینی زمین پر پھڑپھڑانے لگی۔ گلفام پریشان ہو گیا، اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے اینی بے ہوش ہونے لگی، مگر اچانک ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ چند لمحوں بعد اینی کی مچھلی کی دم غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ انسانی پاؤں آ گئے۔ گلفام یہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ اس نے فوراً اینی کو جگانے کی کوشش کی، مگر اس کی سانس مشکل سے چل رہی تھی۔ گلفام نے وقت ضائع کیے بغیر اینی کو سہارا دیا اور سمندر کی طرف دوڑ پڑا، لیکن تبھی مچھیرے کے آدمیوں کو ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے ان کا پیچھا کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ سمندر کے قریب پہنچے، مچھیرے نے گلفام پر گولی چلا دی۔ گولی سیدھی گلفام کے کمر میں لگی۔ وہ شدید درد سے کراہنے لگا۔ اینی نے گھبرا کر گلفام کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ پانی میں داخل ہوئی، اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنے سونے کے بریسلیٹ کو آپس میں رگڑا۔ اچانک ایک جادوئی روشنی نکلی اور گلفام پر پڑی، جس سے اس کی سانسیں بحال ہو گئی۔ اینی جلدی سے اسے لے کر سمندر کی گہرائی میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنے والد بادشاہ سمندر کو سب کچھ بتایا کہ کیسے گلفام نے اس کی جان بچائی اور کس طرح شکاریوں نے اسے قید کر لیا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے پہلے ہی اینی کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سطح پر نہ جائے، مگر اب حقیقت اس کے سامنے تھی اور گلفام کی بہادری نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ادھر کچھ مچھیرے اور غوطہ خور ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں کود چکے تھے، مگر وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکے۔ جل پریوں کا خاندان سمندر کی اتنی گہرائی میں تھا کہ وہاں تک پہنچنا انسانوں کے لیے ناممکن تھا۔ ادھر گلفام ابھی تک بے ہوش تھا۔ اینی کے والد بادشاہ سمندر نے چمکتے ہوئے موتیوں کو آپس میں رگڑا۔ جیسے ہی موتیوں سے روشنی کے دو نرم شعاعیں نکلی اور گلفام کے زخم پر پڑی تو اس کا زخم معجزاتی طور پر بڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں گلفام نے آنکھیں کھول دی اور ہوش میں آ گیا۔ بادشاہ نے گلفام کا شکریہ ادا کیا۔ اگر تم نہ ہوتے تو میری بیٹی یا تو مر جاتی یا پھر ہمیشہ کے لیے انسانوں کی قید میں چلی جاتی۔ تم نے اس کی جان بچا کر ہماری بہت بڑی مدد کی ہے۔ گلفام نے اداسی سے سر جھکا لیا اور بولا، یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ اگر میں اینی سے دوستی نہ کرتا تو وہ کبھی خطرے میں نہ پڑتی۔ اس نے اینی کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں نمی لیے کہا، مجھے معاف کر دو اینی۔ پھر اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور التجا کی، مجھے واپس ساحل تک پہنچا دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اینی سے نہیں ملوں گا، کیونکہ ہماری دنیا بالکل مختلف ہے۔ وہ سمندر کی باسی ہے اور میں زمین کا، ہمیں جدا ہونا ہی ہوگا۔ اینی کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی گلفام سے الگ ہونا نہیں چاہتی تھی، مگر قسمت نے انہیں جدا کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔
بادشاہ نے افسردگی سے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گلفام ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اینی جانتی تھی کہ گلفام بھی اس کی وجہ سے خطرے میں پڑا تھا۔ بادشاہ نے زیر لب کچھ پڑھ کر گلفام پر پھونکا۔ تھوڑی دیر میں گلفام کو غنودگی محسوس ہونے لگی اور جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ساحل سمندر پر پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد چمکتے ہوئے سمندری موتی اور قیمتی جواہرات رکھے تھے، ساتھ ہی ایک ننھا سا خط بھی تھا۔ خط کھولتے ہی اینی کی تحریر نے گلفام کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ گلفام، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، مگر ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ نہ میں زمین پر رہ سکتی ہوں اور نہ تم پانی میں، مگر میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گی۔ خط پڑھتے ہوئے گلفام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے خط کو سینے سے لگا لیا، جیسے اسے ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھنا چاہتا ہو۔ پھر اس کی نظر ان موتیوں اور جواہرات پر پڑی جو بادشاہ نے اسے دیے تھے، مگر گلفام ایک محنتی آدمی تھا، وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر خاموشی سے سارے موتی اور جواہرات واپس پانی میں بہا دیے۔ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز پہلے ہی کھو چکی تھی، اینی۔ مگر گلفام نے ہمت نہیں ہاری، وہ محنت کرتا رہا اور جلد ہی اپنی لگن سے شہر میں اپنا نام بنا لیا۔ وہ ایک کامیاب آدمی بن گیا اور ایک خوبصورت گھر بھی خرید لیا، مگر اس کی ایک عادت نہیں بدلی۔ وہ اب بھی اکثر ساحل سمندر کا رخ کرتا، اسی امید میں کہ شاید کبھی کسی دن اینی ایک بار پھر نظر آ جائے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے راستوں پر لے آتی ہے جہاں محبت قربانی مانگتی ہے۔ گلفام اور اینی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر قسمت نے انہیں الگ کر دیا۔ کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر ان کی یادیں ہمیشہ دل میں بسی رہتی ہیں۔ گلفام نے اپنی محبت کو کھو کر بھی اسے ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھا، اور اینی نے سمندر کی گہرائیوں میں رہ کر بھی اسے یاد کیا۔ بعض اوقات سچی محبت ایک ساتھ جینے میں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے قربانی دینے میں ہوتی ہے۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے۔ شکریہ۔